الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 3 کی انگلش کورس بک کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹینزا نمبر 4. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کے پاس کاپی، پینسل، کتاب وغیرہ موجود ہوں گے. اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے. اب اپنی بک سے سبق نمبر 1 اور اسٹینزا نمبر 4 اوپن کر لیجئے. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے وہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں. آج جو چیزیں اسٹوڈنٹ سیکھیں گے: نمبر 1، پروننسیشن آف ڈیفیکلٹ ورڈز، مشکل الفاظ کی ادائیگی. میننگز آف ڈیفیکلٹ ورڈز، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی سیکھ پائیں گے. نیمز آف ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ نیشنلٹیز، اور مختلف کنٹریز کے نام اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی نیشنلٹی کے بارے میں پتہ چلے گا. اور رائمنگ ورڈز کے بارے میں پتہ چلے گا. اسی پریویس ویڈیوز کے اندر بھی آپ رائمنگ ورڈز کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. آپ کو بتایا گیا تھا ایسے الفاظ جن کی اینڈنگ ساؤنڈ سملر ہوتی ہے انہیں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے بھی سمجھایا گیا تھا، اور اسٹینزا کے اندر جو رائمنگ ورڈز یوز ہوئے تھے وہ بھی بتائے گئے تھے. اور جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے اردو ٹرانسلیشن اینڈ کانسیپٹس آف پوئم. اور آپ آج کی اس لیکچر میں جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی سیکھ پائیں گے، اور ساتھ میں پوئم کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گے. تو آئیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ لائن تک انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننی ہے تاکہ آپ کو یہ جلد سمجھ آ جائے اور بہت جلد یاد ہو جائے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا. آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ریڈنگ. تو آپ کی آسانی کے لیے میں اس کی ریڈنگ کیے دیتا ہوں. آپ نے ریڈنگ انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننی ہے. اس کے بعد آپ کو بھی کروائی جائے گی ریڈنگ پریکٹس. تو پہلے کرتے ہیں ریڈنگ. لائن نمبر 1 سے: جیک از فرام دا یو ایس اے، کیرنتھا از فرام چیڈ، both can write a poem at night upon a writing pad. یہ تھی ریڈنگ. آپ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ پریکٹس. لائن نمبر 1 سے طریقہ کار وہی ہے، پہلے لائن میں پڑھوں گا اور خاموش ہو جاؤں گا. جب میں خاموش ہو جاؤں تو آپ نے بھی وہ لائن اسی طرح میرے ساتھ، اسی طرح جس طرح میں نے پڑھی ہے اسی طرح آپ نے بھی دہرا دینی ہے. اور پھر لائن نمبر 2 کی پریکٹس کریں گے، 3 اور 4 کی. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. جیک از فرام دا یو ایس اے، کیرنتھا از فرام چیڈ، but both can write a poem at night upon a writing pad. گڈ. یہ تھی ہماری ریڈنگ پریکٹس. اب ہم کریں گے ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد آپ کو کروائی جائے گی ٹرانسلیشن پریکٹس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں اس کی ٹرانسلیشن کیے دیتا ہوں. آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان سے سننی ہے. جیک از فرام دا یو ایس اے. جیک امریکہ سے ہے. اور یو ایس اے جو ہے بیسیکلی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کو شارٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے یونائٹیڈ. یونائٹیڈ کا یو لکھا ہوا ہے، اسٹیٹس کا ایس، امریکہ کا اے. تو یہ امریکہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جیک از فرام یو ایس اے، جیک امریکہ سے ہے. کیرنتھا از فرام چیڈ، اور جو کیرنتھا ہے اس کا تعلق چیڈ سے ہے.
بٹ بوتھ کین رائٹ، لیکن دونوں لکھ سکتے ہیں. اے پوئم ایٹ نائٹ، پوئم لکھ سکتے ہیں کب؟ ایٹ نائٹ، رات کو. اپون اے رائٹنگ پیڈ، اور کہاں لکھیں گے؟ رائٹنگ پیڈ کے اوپر. جس طرح آپ کے پاس نوٹ بک ہوتی ہے، چھوٹی سی کاپی ہوتی ہے، اسی طرح ایک پیڈ ہوتا ہے، ایک بلنگ پیڈ ہوتا ہے جو اکثر جو آرڈر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن ایک رائٹنگ پیڈ بھی ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی لوز شیٹس یا تو فکسڈ ہوتی ہیں یا جو ہے وہ اسی طرح سیپریٹ 1 بائی 1 سیپریٹ ہوتی ہیں. اس کے اوپر سے کلپ لگا ہوتا ہے، اس نے ساری شیٹس کو جوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پوئمز لکھتے ہیں. اچھا، تو اب کرتے ہیں ٹرانسلیشن پریکٹس. ٹرانسلیشن پریکٹس کا طریقہ کار وہی ہے، پہلے لائن میں پڑھوں گا اور جہاں میں خاموش ہو جاؤں تو وہاں آپ نے اسی طرح اس لائن کو پڑھنا ہے اور ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی. جیک از فرام دا یو ایس اے، جیک کا تعلق امریکہ سے ہے. کیرنتھا از فرام چیڈ، اور کیرنتھا کا تعلق چیڈ سے ہے. بٹ بوتھ کین رائٹ، لیکن دونوں لکھ سکتے ہیں. اے پوئم ایٹ نائٹ، ایک نظم رات کو. اپون اے رائٹنگ پیڈ، ایک پیڈ کے اوپر. اچھا جی، یہ تھی آپ کی ٹرانسلیشن پریکٹس. اب ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کی پروننسیشن. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے آپ کی آسانی کے لیے میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ان کی پریکٹس بھی کرواؤں گا. لائن نمبر 1 میں جیک، لائن نمبر 2 میں کیرنتھا، لائن نمبر 2 کے اندر آخری لفظ چیڈ. اچھا جی، نیچے تو آلموسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں رائٹنگ، پیڈ، پوئم، نائٹ. اچھا چلیں اب ان ورڈز کی ایک دفعہ پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیں. جیک، کیرنتھا، چیڈ، بوتھ، رائٹ، پوئم، نائٹ، اپون، رائٹنگ، پیڈ. جی یہ تھی آپ کی ٹرانسلیشن آپ کی جو ورڈز کی ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کی پریکٹس. ٹرانسلیشن تو آپ کی آلریڈی ہو چکی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور کام کرنے جو ہم نے اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں سیکھنی تھی وہ تھیں، اور ورڈز میننگ بھی پتہ چل گئے آپ کو، ٹرانسلیشن بھی پتہ چل گئی، ریڈنگ بھی ہو گئی، ڈیفیکلٹ ورڈز بھی ہو گئے، ٹرانسلیشن، یعنی آلموسٹ میکسیمم ٹاسک ہمارے اس میں کمپلیٹ ہیں. تو اب ہے ہمارا آج کا نیا ٹاپک، اور یہ ہے گلوٹل ٹی. آپ کو بتائے دیتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کی لائنز کے اندر آپ کی، کیونکہ یہ آکسفورڈ انگلش ہے، آکسفورڈ کا تعلق یو کے سے ہے، اور یو کے میں جو انگلش ایکسنٹ یوز ہوتا ہے وہ برٹش ہے. تو ڈیفرنٹ ورڈز کو برٹش ایکسنٹ میں کیسے ادا کیا جاتا ہے آج آپ کو یہ سکھایا جائے گا. نیوٹرل ایکسنٹ میں وہ ورڈز کیسے بولے جاتے ہیں، اور ساتھ برٹش ایکسنٹ میں ان کو کیسے بولا جاتا ہے، یہ بھی آپ سیکھ پائیں گے. تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر لفظ لکھا ہوا ہے واٹر. آپ جب نارمل اس کو پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں واٹر، لیکن برٹش ایکسنٹ میں اس میں جو ٹی ہے وہ گلوٹل ٹی ہے. گلوٹل ٹی ایسا ٹی ہوتا ہے جس کو ادا نہیں کیا جاتا، وہ حلق میں ہی رک جاتا ہے. تو اب جب اسی لفظ کو برٹش ایکسنٹ میں پڑھیں گے تو ویسے نیوٹرل ایکسنٹ میں تو واٹر ڈبلیو کے بعد اے ہے، لیکن جب برٹش میں بولتے ہیں تو اے کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں او کی آ رہی ہوتی ہے، اور ٹی بیچ میں نہیں ادا ہوتا، تو یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے وہ آر آخر میں شوا ورڈ ہے، آر کی بھی ساؤنڈ نہیں آتی. تو ہم جب نیکسٹ لیسن میں شوا ورڈز کریں گے وہاں پر آپ کو اس کا بولنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا کہ شوا ورڈ کی کیا ساؤنڈ آتی ہے. ابھی آپ نے ٹی کے بارے میں سیکھنا ہے. ایک ہے گلوٹل ٹی، ایک ہوتا ہے ٹرو ٹی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹرو ٹی کے بارے میں سیکھیں گے.
کیونکہ یہ بیس ہے. آپ کے بہت سارے ورڈز ہیں جن میں برٹش ایکسنٹ میں یہ چیز ہوتی ہے، اور کیونکہ ایکسنٹ پہ گرپ نہ ہونے کی وجہ سے آسان لفظ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو انشاءاللہ آپ کا جب یہ انگلش سپیکنگ کا کورس چلتا رہے گا، ہر لیسن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کو سکھاتے رہیں گے، تو اس کے بعد آپ کافی حد تک چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو نیوٹرل ایکسنٹ میں واٹر، اور برٹش ایکسنٹ میں وہ اور برٹش ایکسنٹ میں بوٹل. نیوٹرل ایکسنٹ میں اس کو پڑھتے ہیں بوٹل، اور برٹش ایکسنٹ میں ٹی سائلنٹ ہو جائے گا. سائلنٹ تو نہیں، حلق میں رکتا ہے اور اپنی کمپلیٹ ساؤنڈ نہیں دیتا ہے. تو اسے کیسے ادا کرتے ہیں؟ بوال. give me a bottle. جیسے اوپر ورڈ تھا وہ تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ give me a glass of water. اور نیچے ہے نمبر 3 نمبر پر ہے لیٹر. لیٹر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ letter. I'm gonna write a letter. بٹر. بٹر کو کیسے ادا کریں گے؟ آر آخر میں شوا میں آتا ہے، یہ بھی اپنی ساؤنڈ چینج کر لیتا ہے، اور ٹی جو ہے وہ گلوٹل ہو جاتا ہے. تو I like butter. اور نیچے ہے گریٹ. گریٹ کا ٹی بھی جو ہے سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے ادا ہوتا ہے گریٹ. ہی از اے گریٹ مین. اور لائٹ. لائٹ کا ٹی گلوٹل ہو جاتا ہے، تو لائٹ. کین یو ٹرن آن دی لائٹ. اب لائٹ کا ٹی جو ہے ہمیں ساؤنڈ نہیں دے رہا ہوتا. تو یہاں پوئم کے اندر ایسے کون سے ورڈز تھے؟ لائن نمبر 3 میں دیکھیں بٹ کا ٹی ادا نہیں ہوتا، تو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اور آگے رائٹ کو اس طرح لکھتے ہیں رائٹ. بوف کین رائٹ اے پوئم ایٹ نائٹ کا ٹی جو ہے بولنے میں ان کی اسپیکنگ میں نہیں آتا، تو نائٹ. both can write a poem at night upon a writing pad. باقی جو ہے اسی طرح ہی ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسے ورڈ تھے جو گلوٹل ٹی میں یوز کیے جاتے ہیں، آپ کو وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. تو آج کی ہماری اسٹینزا ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی، اور گلوٹل ورڈ کمپلیٹ ہوئے، اور اب ہے آپ کا ہوم ورک. ہوم ورک میں آپ نے کرنا ہے، ایک تو جو اسٹینزا پڑھایا گیا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ریڈ لاؤڈلی اسٹینزا نمبر 4 آف دی پوئم ود دی کریکٹ پروننسیشن. اور ان کی ادائیگی آپ نے درست طریقے سے کرنا ہے. اور نمبر 2 ہے آپ کے لیے پریکٹس گلوٹل ٹی ورڈز. اور یہ جو گلوٹل ٹی ورڈز ہیں ان کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اگین اینڈ اگین. آپ کے نیکسٹ جتنے بھی لیسنز ہوں گے ان کے اندر گلوٹل ٹی جو ہے یہ بیس ہے پورے سارے کورس کے دوران، اور آلموسٹ میکسیمم لائنز میں آپ کا گلوٹل ٹی یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور اب ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک. ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اینڈ یہ آج آپ کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ نے آج کا لیسن انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا. اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.